رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ احادیث پاک بخاری شریف کی 3746 میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، یعنی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے، اور کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا، دو مسلمان جماعتوں کی آپس میں صلح کرا دے گا۔ سامعین کرام دیکھیں سرداروں والے کام، جس طرح بزرگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا بھی سردار ہے، دو مسلمان بھائیوں کیا بلکہ دو مسلمان جماعتوں کو اکٹھے ملا دے گا۔ اور سامعین کرام، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عالم دیکھیں، اب بھی امام حسن چھوٹے ہیں، کتنے سالوں بعد، 40 سالوں کے بعد جو بات ہونی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات آج بیٹھ کر بتا دی۔ اسے کہتے ہیں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور امام حسن کو لیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حضرت اسامہ سے اور امام حسن سے، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حضرت اسامہ اور حضرت امام حسن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ یہ حضرت اسامہ وہی ہیں جن کے والد حضرت زید کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو میں اس کے والد زید سے تمام لوگوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور آج اسامہ سے میں سب لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہی اسامہ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اسامہ اور امام حسن سے محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ امام حسن اور امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، شکل و صورت کے اندر، حسن و جمال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو حالت بچپن کی حالت میں کندھے میں اٹھا لیتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ بخاری شریف کی احادیث نمبر 3750 میں حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وحمل الحسن، اس حال میں کہ آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرے باپ کی قسم کہ یہ حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، ولیس شبیہم بعلی، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو حضرت علی آپ کی بات سن کر ہنس رہے تھے۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر کہ آپ نے امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، آپ نے امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اے علی یہ تیرا بیٹا حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، آپ سے مشابہت نہیں رکھتا۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی شیر خدا آپ کی بات سن کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا آپ کے اہل بیت کی محبت میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو تو اہل بیت کرام سے محبت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اس وقت بیان کی تھی کہ جس وقت آپ سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ان عراقیوں پر تعجب ہے کہ یہ مکھی مارنے کا پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو یعنی حضرت حسین کو شہید کر دیا تھا۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیاہ اون سے بنی ہوئی نقش و نگار والی چادر پہنی ہوئی تھی۔ حضرت حسن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر میں لے لیا۔ پھر حسین آئے تو آپ بھی چادر میں شامل ہو گئے۔ پھر فاطمہ آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی آئے تو انہیں بھی چادر میں کر لیا۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ
लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा, कि ऐ अहले बैत, बेशक अल्लाह ताला ने ये इरादा किया है कि वो तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें अच्छी तरह पाक व साफ कर दे। ये आया मुबारका अगरचे असलन जब उतरी थी तो अज़वाज मुतहरात की शान में उनके बारे में उतरी थी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया मुबारका के तहत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन चारों को भी इस आया मुबारका के तहत दाखिल कर दिया कि तुम भी मेरे अहले बैत में शामिल हो। अल्लाह ताला तुमसे भी इरादा करता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे। दुआ है अल्लाह ताला मेरे चंद कालिमात अहले बैत किराम की बारगाह में जो पेश किए हैं वो कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।